مولا رضا علیہ السلام کا معجزہ سناؤں۔ کتاب کا نام ہے کرامات رضوی۔ شیخ علی اکبر مروج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، افسانہ نہیں ہے کہ کتابوں سے نقل کی گئی باتیں۔ فرماتے بہت پہلے زمانے میں لوگ امام رضا کی زیارت کو جاتے تھے تو قافلے گزرتے تھے۔ ایک جگہ سے جب قافلہ گزرا اور مشہد کے لیے جانے لگا تو وہاں پہ ایک چائے خانہ تھا، لوگوں کو چائے شائے پلاتے تھے، قافلے رکتے تھے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے تھے۔ تو ایک شخص کہتا ہے جب میں چائے پی کے نکلا تو اس چائے کی دکان کہیں اس سے باہر ایک جگہ تھی، ایک سائے میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے بیٹے وہاں پہ لا کے اس کو بٹھا کے چلے گئے، لیکن یہ نابینا تھا۔ کہتا میں اس شخص کے پاس بیٹھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام رضا کے حرم کی طرف جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ 4-5 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں ہیں، میں مشہد جا نہیں سکا، میرے بچے بڑی میری خدمت کرتے ہیں، یہاں پر لاتے ہیں اور مجھے بٹھاتے ہیں، لیکن بڑی دل کی تمنا ہے، اب ان کو کیسے کہوں میں نابینا ہوں، میں بچوں کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات کو مان لو۔ اس نے کہا جو کہو، کہ جب مشہد جاؤ تو امام رضا کے حرم کی یا قبر کی تھوڑی سی مٹی میرے لیے لانا تاکہ اپنی آنکھوں کو لگاؤں، شاید ان آنکھوں کو شفا مل جائے۔ یہ شخص کہتا ہے آپ دعا کریں میں خیریت سے جاؤں اور واپس آؤں، میں آپ کے لیے ضرور مٹی لاؤں گا۔ یہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے چلا گیا، مولا کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد پھر اسی راستے سے واپس پلٹا، کیونکہ جتنے قافلے جاتے تھے اسی گاؤں سے جاتے تھے، اسی گاؤں سے واپس آتے تھے، اور بوڑھے نے کہا تھا جب واپس آؤ گے میں روزانہ اسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، بس وہ مٹی مجھے لا کر دینا۔ کہتا جیسے میں اس گاؤں میں پہنچا میں نے کیا دیکھا، اسی چائے خانے کے دکان کے باہر یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے میری نگاہیں اس بوڑھے پر پڑی میں پریشان ہوا، کیونکہ میں کمپلیٹلی بھول گیا تھا کہ اس نے کہا تھا میرے لیے وہ تھوڑی سی مٹی لانا۔ اب میں نے کہا کروں تو کیا کروں، ایسے گزر جاؤں بھی برا ہے، اور جب بوڑھا پوچھے گا اس کو خالی ہاتھ جاؤں تو اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ جانے کتنے دنوں سے امید میں بیٹھا ہوا ہے، میں وہ مٹی لاؤں گا۔ اتنے میں اس نے کہا اس کا دل نہ توڑوں۔ میں نے سائڈ سے یعنی روڈ کے کسی کنارے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ہاتھ میں اس مٹی کو مسلا اور اس کو ہاتھ میں رکھا۔ میں نے کہا سلام کروں گا، اگر بوڑھے نے پہچان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچانا میں گزر جاؤں گا، اور اگر پہچاننے کے بعد اس کو بات یاد رہی تو یہ مٹی دوں گا، اگر یاد نہ رہی دعا لے کے چلا جاؤں گا۔ کہ میں نے بوڑھے کو سلام کیا۔ آپ جانتے ہیں جو نابینا حضرات ہوتے ہیں ان کی شنوائی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے میری آواز کو سنا، منتظر تھا، انتظار میں رہنے والا تھا، روز اس انتظار میں تھا میرے مولا کی حرم کی مٹی آئے گی، عاشق تھا۔ جیسے اس نے آواز کو سنا پہچان لیا کہ ظاہر جلدی ادھر آؤ، میری مٹی مجھے دو کہ امام رضا کے حرم سے میں نے تمہیں کہا تھا۔ اب کہتا ہے میں نے جیب سے وہ مٹی نکالی جو حرم کی نہیں تھی، میں نے اس کے دل کو رکھنے کے لیے روڈ کے کنارے سے وہ مٹی اٹھائی تھی، میں نے وہ مٹی اس کے ہاتھ میں دی۔ کہتا ہے بوڑھے نے جیسے مٹی لی، شوق عشق سے اور محبت سے اس کا وجود کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اس مٹی کو اپنی آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو گئی اس کے آنسوؤں سے۔ جیسے اس نے آنکھوں میں رگڑنا شروع کیا اور آنکھوں کو مٹی سے صاف کرنا شروع کر دیا، کہتا میں نے کیا دیکھا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، یہ دیکھنے لگ گیا۔ اب یہاں میں بھی خود کو روک نہ سکا، ضبط پا نہ سکا، میں بھی رونے لگا۔ میں نے کہا بوڑھے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، یہ مٹی مولا کے حرم کی نہیں ہے، واللہ مولا کے حرم کی نہیں ہے، میں نے سائڈ سے اتاری ہے۔ اس نے رو رو کر کہا اگر حرم امام رضا کی مٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس مٹی پر امام رضا کا نام بھی تو ہے، یعنی نام امام رضا نے، نسبت معصوم نے اس کو شفا دے دی۔